السلام علیکم، میں آپ کی 7 کی ٹیچر، سندھی کی ٹیچر۔ اب ہم اپنا تیسرا چیپٹر شروع کریں گے۔ سبق نمبر 3، پار سگورن صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں علم کی اہمیت۔ دنیا جی ہر تہذیب میں علم کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کی ہر تہذیب میں علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ علم انسان کے صحیح انسان بنائی تو علم انسان کو صحیح انسان بناتی ہے۔ علم سا انسان بامقصد زندگی گزاری تو علم انسان ای حیوان میں فرق ظاہر کری تو علم انسان کو علم سے انسان بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ علم انسان اور حیوان میں فرق ظاہر کرتی ہے۔ انسان ذات جا بڑی محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آہا ہدایت کندہ رہندہ ہوا تا پیننجی سموری زندگی علم حاصل کرن ماں گزاریو۔ انسان ذات کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی ہدایت کرتے رہے کہ اپنی تمام زندگی علم حاصل کرنے میں گزارو۔ اسی جانندہ تھا تا کنن با سماجی سدھاری لائے مرد تھوڑی عورت کے پیننجیون ذمہ داریون پوریون کریون پوندیون آہن۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سماج کو سدھارنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ مرد تھوڑی عورت جو پڑھیل گڑھیل ہین ضروری ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ پڑھیل گڑھیل ماڑو کیترن مثلاً کے سولائی سا حل کری سگھن تھا۔ پڑھا لکھا انسان کتنے ہی مسئلے بہت آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ جدید دنیا میں وہی ملک ترقی تھی آہن۔ جدید دنیا میں وہی ملک ترقی کرتا ہے جن میں مرد ای عورت پڑھیل آہن، جس میں مرد اور عورت پڑھے لکھے ہوں گے۔ اساں جی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن اج کا 1400 سال اگ علم کی اہمیت کے ہوئن بیان فرمایو ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 14 سال پہلے علم کی اہمیت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ علم حاصل کرن ہر مسلمان مرد ای عورت پہ فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ علم پڑھایو پینگی کا قبر تائیں۔ علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی نظر میں علم حاصل کرن اسلام جی بنیادی رکنن توحید، نماز، روزے، زکوٰۃ ای حج وانگر اہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں علم حاصل کرنا اسلام کی بنیادی رکن میں توحید، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج جیسے اہم ہیں۔ علم حاصل کرنا سا کترائی دینی ای دنیاوی فائدہ حاصل تھین تھا۔ علم حاصل کرنے سے کتنے ہی دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن انسان کو بھلو صدیو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو اچھا کہا ہے جی کو پار علم حاصل سکی تو، جو خود علم حاصل کرتا ہے ای بیان کے بعد علم سکھاری تو اور دوسروں کو بھی علم سکھاتا ہے۔ پار سگورل علم حاصل کرن لائے تاکید کندی ہوئین فرمایو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا ہے تا علم پڑھیو پوے پلے ان لائے وہاں کے چین چو نہ وہی تو پوی۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو، اس کے لیے بھلے تمہیں کیوں نہ چین جانا پڑے۔ ان زمانے میں جدن سفر جو خاص سہولتوں میں میسر نہ ہوئیں، اس زمانے میں جبکہ سفر کی سہولتیں آسان میسر نہیں تھیں، ایڑو تاکید کرن اہو ثابت کرے تو اس تاکید سے یہ ثابت ہوتا ہے تا انسان ذات جی سدھاری ترقی جو اہم ذریعہ فقط علم ہے، کہ انسان ذات کی یعنی ترقی کے لیے جو ہے علم ایک اہم ذریعہ ہے۔ پار سگورن بین مذہبن جی علم جی با عزت کندہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مذہبوں کے علم کی بھی عزت کرتے تھے۔ بدر جی جنگ ماں جدن مکے جا کے مشرک جنگی قیدی تھی آیا۔ بدر کی جنگ کے بعد جو مشرک قیدی جنگ میں قید ہو کر آئے تا انہن میں پڑھیل قیدین کے فرمایون، ان میں پڑھے لکھے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تا وہاں میں جے کو قیدی ڈہن مسلمانن کے لکھن پڑھن سکھائیں دو، جو ایسے مسلمانوں کو 10 ایسے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا ان کے آزاد کیو ویندو، ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ذات جا سب کا بڑا معلمہ ہن۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ذات کے سب سے بڑے معلم ہیں. سندن فرمان آئے آپ کا فرمان ہے تا آؤں علم جو شہر آیا کہ میں علم کا شہر ہوں. علی کرم اللہ وجہ ان جو دروازو آئے اور علی کرم اللہ وجہ اس کا دروازہ ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت آئے تا پارسگورن سے سجی حیاتی انسان ذات کی علم سکھراندی گزاری. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی انسان ذات کو علم سکھانے میں گزاری. اہوئی سبب آہے اسی وجہ سے جو انسانی زندگی جی ہر شعبے بابت پارسگورن جو ہدایتون ارشاد موجود آئے. اسی وجہ سے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں اور ارشادات موجود ملتے ہیں. اسا کی چگائی تا بنی جہانن جی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی دنل تعلیم تے عمل کریون. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کریں. علم حاصل کرن ماں پہنن جی حیاتی گزاریون. علم حاصل کرنے میں اپنی پوری زندگی گزاریں. علم سیکھے پہنن جی وطن کی ترقی بتائیں اور علم سیکھ کے اپنے وطن کو ترقی دلائیں. سچ تا علم انسان جی تھین آنکھا ہے. سچ کہتے ہیں کہ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے. ہنن بین اکھین سا تا اسن دسیون واسون. ہم دو آنکھوں سے تو دیکھ سکتے ہیں پر علم جی اسا کے سچ کور سٹھے خراب نیکی بدی حق ناحق جی پر سے حاجب کرائی تھی. لیکن علم کی آنکھ سے ہم سچ اور جھوٹ، اچھا اور برا، نیکی اور بدی، حق اور ناحق کی پرکھ جو ہے وہ جان پہچان کر سکتے ہیں. علم انسان کے پار سہاجن ساگٹ پہننجی رب کے سہاجب جی ساجھائی ساہی ڈھیٹ ہو. علم انسان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھانے اور دوسرے اپنے رب کو جو ہے جاننے میں مدد دیتی ہے. صفحہ نمبر 10 پہ فرسٹ پیراگراف دنیا جی ہر تہذیب علم کی وڈی اہمیت سے لے کے زندگی علم حاصل کرن میں گزاریو تک سندھی لکھنی ہے. صفحہ نمبر 12 دنیا کی ہر تہذیب میں علم کو بڑی اہمیت حاصل ہے سے لے کے زندگی علم حاصل کرنے میں گزارتے رہو تک اس کی اردو لکھنی ہے. اس کے الفاظ معنی: محسن احسان کرنے والا، توحید اکیلا، تاکید سمجھانا، معلم علم سکھانے والا، صحیح پہچان، ارشاد بیان کرنا. سوالوں کے جواب لکھنے ہیں آپ نے. نمبر 1 جنگ بدر میں قید تھیل آئل پڑھیل قیدین کے پار سگورن صلی اللہ علیہ وسلم چھا فرمایو ہو. جواب: جنگ بدر میں قید آئل پڑھیل قیدین کے پار سگورن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تا وہاں ماں جے کو قیدی دہن مسلمانن کے لکھن پڑھن سکھائندو ان کے آزاد کیو ویندو. نمبر 2 پار سگورن صلی اللہ علیہ وسلم علم جو دروازو کنہن کے صدیو آہے. جواب: پار سگورن صلی اللہ علیہ وسلم علم جو دروازو علی کرم اللہ وجہ ان جو دروازو آہے. نمبر 3 انسان ذات جو سب کا وڈو معلم تھیر آہے. انسان ذات جو سب کا وڈو معلم پار سگورن صلی اللہ علیہ وسلم آہے. نمبر 4 بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پار سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جی بارے میں چھا فرمایو آہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پار سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جی بارے میں فرمایو تا پار سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جی سجی حیاتی انسان ذات کے علم سکھراندی گزری. خالی جگہ پور کریں. بک میں سے صفحہ نمبر 13 پہ بک میں خال بھریو مکمل کرنی ہے آپ نے. سبق نمبر 4 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے. سندن نالو عبداللہ ہو. آپ کا نام عبداللہ ہے. پار مکہ جی قریش خاندان میں ہوا. آپ مکہ کے قریش خاندان میں سے ہیں. پار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عمر میں تھوڑا نندا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عمر میں چھوٹے ہیں. کین پار سگورن سا سچی محبت ہوندی ہوئی.
آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی. جنن پان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کین اسلام کی دعوت دینی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کری تدن پار ایک دم سچو پیغمبر مہی ایمان آندہن. جب آپ نے ایک دم ہی سچے پیغمبر سمجھ کر آپ کو ایمان لے آئے. مردن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبنی کا پہریائن مسلمان کیا. مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرن کا اخبار ڈاڈا نیک این پرہیزگار ہوندہ ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بڑے نیک اور پرہیزگار تھے. قریش خاندان میں سندن بڑی عزت ہوندی ہوئی. قریش خاندان میں آپ کی بہت عزت ہے. اسلام کا انصاف و عدالت جو کم سندن حوالے ہو. اسلام سے پہلے بھی انصاف اور عدالت کا کام آپ کے حوالے تھا. پار سادہ سخی آئی مہمان نواز ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادے سخی اور مہمان نواز تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ہر قدم تھی ساتھ دناؤن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم آپ ساتھ رہتے. ہجرت وقت جدھن پار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن تھی دنن این تھی راتیون سور نالی غار میں رہیا. ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رات سور نامی غار میں رہے. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوا ساتھین بابیو کوبا ساتھی کو نہ ہو. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی بھی دوسرا ساتھی آپ کے پاس نہیں تھا. آہوئی سبب آہے اسی وجہ سے جو کہ یار غار با چوندہان آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے. اسلام پکڑن آئی مسلمانن کی مدد لائے. اسلام پھیلنے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانی تھوڑی مالی قربانیون دنیون. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانی اور مالی قربانیاں دیں. اسلام آرن وقت اسلام آتے ہی وڈن 40,000 دینار ہوا. اسلام لاتے وقت آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے. جی سب اسلام کی تبلیغ مسکینن این محتاج مسلمانن کی مدد کرن میں خرچ کری چھڈیاؤں. جو آپ نے اسلام کی تبلیغ مسکین اور محتاجوں کی مدد میں خرچ کر دی. جن غلامن اسلام قبول کیو ہو جو غلاموں نے اسلام قبول کیا تن کے سندن مشرق مالک دادیون تکلیفون پیا دیندہ ہوا. ان کی مشرق مالک جو ہیں وہ بہت تکلیفیں دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہن غلامن کے خرید کری آزاد کری چھڈیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے. ایک پیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا اسلام کے جیترو نفع ابو بکر جی مال پہنچایو آہے کہ اسلام کو جتنا نفع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا ہے اترو بھی کنن جی مال نہ پہنچایو ہے. اتنا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن تبوک والی جنگ کی تیاری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کے وقت سبھی مسلمانوں کے مالی مدد کرن لائے حکم کیو. سبھی مسلمانوں کو مالی مدد کرنے کے لیے حکم دیا. ان موقع تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیننجی گھر جو سمور و سامان سترو آٹھی سندن آگیان حاضر کیو. اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام سامان آپ کے آگے لا کر حاضر کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پوچھین تا اے ابو بکر گھر ماں با کچھ بچایو آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر میں بھی کچھ بچا کے آئے ہو. جواب میں عرض کیا ہوں تا اللہ آئی ان جے رسول جو نالوئی گھر میں چھڈی آئیوں آیان. جواب میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جی وسال کا پوئے کین خلیفوں چوندیون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ چنا گیا. 12 سال 3 مہینہ خلافت لائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 مہینہ خلافت کی.
13 ہجری ماں 63 ورین جی جمار ماں وفات کیا ہوں. سن 13 ہجری میں 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات کی. کین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی پرسان دفنایا ہوئیو. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفنایا گیا. وفات وقت 56 تھا. وفات کے وقت آپ نے کہا منہ کے پرانے کپڑے جو کفن تھے جو مجھے پرانے کپڑے میں دفن کرنا. نین کپڑے جی ضرورت معلن کا وڈیک جترن کی آہے. مجھے مرنے کے وقت جو ہے پرانے کپڑے میں دفنانا اور نئے کپڑے کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو دنیا میں ہیں. وڈیک چیاؤن مزید فرمایا تھا منہ خلافت جی جو اجوری طور جے کا رقم مسلمانن جی مال کتھے آہے اہم انہن جی ذاتی ملکیت ماں واپس کی وہی. مجھے جو خلافت کے وقت رقم موجود تھی میرے پاس موجود تھی وہ مسلمانوں کے مال پہ خرچ کرنا ان کی ذاتی ملکیت واپس کر دینا. سندن زندگی جی احوال ماں اگوان آئیں حکمران لائے وڈو سبق آہے. آپ کی زندگی کے احوال میں حکمرانوں کے لیے بڑا سبق موجود ہے. صفحہ نمبر 14 پہلا پیراگراف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے پیریائن مسلمان ٹھیا تک سندھی لکھنی ہے. صفحہ نمبر 15 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے سے لے کے حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے تک اردو لکھنی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ معنی سندن آپ کا جمار عمر صدیوں بلانا اگوان رہنماؤں اجوری معاوضہ ساتھن کوئی. سوالوں کے جواب. نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نالو چھا ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نالو عبداللہ ہو. نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یار غار چھو صدیوں وہی تو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوائے ساتھن بیو کوبا ساتھی کو نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق کیا ہوئی سبب آہے جو کین یار غار صدیوں وہی تو. نمبر 3 اسلام لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑیون قربانیون دنیون. جواب اسلام لائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانی تھوڑی مالی قربانیون دنیون. نمبر 4 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن وفات وقت کیڑی وصیت کی. جواب موقع کے پرانے کپڑے جو کفن تھی جو نین کپڑے جی ضرورت مثلاً کا وڈیک جیرن کے آہے. وڈیک جیاؤن تا منہ خلافت جی وقت میں اجوری طور جے کا رقم مسلمانن جی مال ماں کٹی آہے اہم انہن جی ذاتی ملکیت ماں واپس کی وہی. صفحہ نمبر 17 پہ خال بھریو بک میں سے کرنی ہے. دونوں چیپٹر کا کام آپ کو فل اسکیپ پیپر پہ مکمل کرنا ہے. اللہ حافظ.